ہمارے ملک کے ایک نامور سیاستدان کو آصف علی زرداری نے کھانے کی دعوت دی۔ یہ دعوت پر پہنچنے تو ٹیبل پر درجنوں قسم کے کھانے لگے تھے۔ ان کے بقول میں نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور مختلف قسم کے کھانے اپنے پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اتنی دیر میں زرداری صاحب کا سیکریٹری آیا اور ان کا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔ چھوٹی چھوٹی کولیوں میں تھوڑی سی بھنڈی ڈال ابلے ہوئے چاول اور آدھی چپاتی تھی۔ زرداری صاحب نے چند لقمے لیے اور خاموش ٹرے اٹھا کے لے گیا۔ میں نے ان سے ان کی سادہ خوراک کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر بولے کہ میں خوراک بس بھنڈی سادہ چاول تک محدود ہے، میں ان کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ میں نے پوچھا کہ آپ گوشت نہیں کھاتے؟ وہ مسکرائے اور بولے کہ میں گوشت کھا ہی نہیں سکتا۔ میں کھانا کھا کر واپس آ گیا، لیکن آپ یقین کریں کہ میں اس کے بعد جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوں مجھے زرداری صاحب کی ٹرے یاد آ جاتی ہیں اور میں کھانا بھول جاتا ہوں۔ ارشاد احمد حقانی پاکستان کے سینئر صحافی اور کالم نگار تھے، روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے تھے۔ میں ان سے لکھنا سیکھنا۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ میں 1998 میں ایران جا رہا تھا۔ ارشاد احمد حقانی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ مشہد بھی جائیں گے؟ میں نے عرض کیا جی جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے لیے وہاں خصوصی دعا کیجیے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن اٹھتے ہوئے پوچھا آپ خیریت سے تو ہیں؟ حقانی صاحب دکھی ہو کر بولے کہ میں بڑی آنت کی مومنٹ رک گئی، پاخانہ خارج نہیں ہوتا اور میں روز اسپتال جاتا ہوں، ڈاکٹر مجھے بیڈ پر لٹا کر مشین کے ذریعے میری بڑی آنت سے پاخانہ نکالتے ہیں اور یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے بعد میرے کانوں کو ہاتھ لگایا اور توبہ کی اور کہا کہ ہمیں روز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے منہ سے کھا بھی سکتے ہیں اور ہمارا کھایا ہوا ہمارے پیٹ سے نکل بھی جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتے اور نہ نکل سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے باختیار چودھری شہزاد حسین یاد آ گئے۔ چودھری صاحب خاندانی اور شاندار انسان ہیں۔ میرے ایک دوست چند دن قبل ان کی عیادت کے لیے گئے۔ چودھری صاحب خوش تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میرے دوست نے صحت کے بارے میں پوچھا تو چودھری صاحب نے جواب دیا میں بہت امپروو ہو رہا ہوں، میں اپنے منہ سے کھا بھی لیتا ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں۔ دوست نے پوچھا آپ کی حالت اس سے پہلے کیسی تھی؟ چودھری بولے میری ٹانگیں میری بوجھ نہیں اٹھاتی تھی اور میری پیٹ میں ٹیوب لگی ہوتی تھی، ڈاکٹر مجھے اس کے ذریعے کھلاتے تھے، میں منہ کے ذائقے کو ترس گیا تھا۔ الحمدللہ اب تھوڑا تھوڑا کھا کر بھی لیتا ہوں اور چل بھی سکتا ہوں۔ میں بینک کے ایک مالک کو جانتا ہوں، یہ صبح جاگتا ہے تو 4 بندے 1 گھنٹہ لگا کر اسے بیڈ سے اٹھنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ اس کے پٹوں کو مساج کر کے اسے اس قابل بناتے ہیں کہ یہ اس کے جسم کو حرکت دے سکے۔ اس کی گاڑی کی سیٹ بھی مساج چیئر ہیں، یہ سفر کے دوران اسے ہلکا ہلکا دباتی رہتی ہیں اور اس کے دفتر اور گھر دونوں جگہوں پر ایمبولینس ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہیں۔ آپ دولت اور اثر و رسوخ دیکھیں تو آپ رشک پر مجبور ہو جائیں گے اور اب اس کے حالت دیکھیں گے تو 2 گھنٹے توبہ کرتے رہ جائیں گے۔ اس کے طرح پاکستان میں ہوٹل اور موٹلز کی ایک ٹائی کون ہے؟ صدر الدین اشوانی یہ 5-6 برسوں سے شدید علیل ہیں۔ ڈاکٹر اور فزیوتھراپسٹ دونوں ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پرائیویٹ جہاز میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور فزیوتھراپسٹ جہاں سے ان کے لیے فزیوتھراپی کی مشین تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مجھے جرمنی کے شہر باڈن جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ مساج اور دیسی غسل کا ٹاؤن ہے۔ شہر میں مساج کے 2 سال پرانے سینٹر ہیں اور دنیا جہاں سے امیر لوگ مالش کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ 6 ماہ بکنگ نہیں ملتی۔ آپ وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں گے تو آپ کی نیند اڑ جائیں گی۔ مریض کی پروفائل میں 10-10 بلین ڈالر کی کمپنی ہوتی ہیں، لیکن حالت دیکھیں گے کہ وہ سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہم انسان ایک نس کے جانے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جانے کے قابل نہیں رہتے اور ہم چمچ تک نہیں اٹھا پاتے اور انگلی اور نگلنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ہماری اصل اوقات ہیں، تو پھر کس بات کا غرور اور فخر؟ توبہ کرتے اللہ معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور گڑگڑاتے رہتے اور اس سامنے اپنا